عالمی اخبار کے اردو ادب سے محظوظ ہونے والے قارئین، ناظرین اور سامعین کے لیے آج کی ہماری اس مختصر محفل میں اردو غزل کا ایک منفرد نام سجاد حیدر شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے باہر اردو کی جو بڑی بستیاں آباد ہوئیں ان میں برطانیہ کو یہ فخر ابھی تک حاصل ہے کہ بیرونی ممالک میں یہ اردو کی سب سے بڑی بستی ہے، اور اب یہ فخر بھی حاصل رہا کہ ہر عہد میں اس بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا نام سامنے آیا جس نے لوگوں کو چوکنا کیا۔ جدید اردو غزل میں جان ایلیا کے بعد ڈکشن کی غزل بہت کم سامنے آئی، اور جان ایلیا سے پہلے عزیز حامد مدنی غزل کی ڈکشن کا ایک منفرد نام تھا، لیکن نوجوانوں میں غزل کی بنتی ہوئی ایک ایسی جداگانہ ڈکشن جس کا لہجہ اور صدا بہت کم کہیں اور سنائی دیتی ہے، وہ سجاد حیدر کی ہے۔ اور یہی اس امر کی دلیل ہے کہ غزل کی بے پناہ مخالفت کے باوجود اس کی مقبولیت اس مخالفت سے کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ غزل اردو ادب میں زندہ جاوید رہے گی۔ آج کی ہماری اس محفل میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں مقیم سجاد حیدر موجود ہیں، جو اس وقت آپ کو اپنی دو منتخب کردہ غزلیں سنا رہے ہیں۔ سجاد حیدر۔ بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ نیند ہے گہرا سمندر تو کنارہ خواب ہے۔ واہ۔ نیند ہے گہرا سمندر تو کنارہ خواب ہے، اے غریق بحر شب تیرا سہارا خواب ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ نیند ہے گہرا سمندر تو کنارہ خواب ہے، اے غریق بحر شب تیرا سہارا خواب ہے، ایک فسوں سازی ہو جیسے تیری قربت کی گھڑی۔ واہ۔ ایک فسوں سازی ہو جیسے تیری قربت کی گھڑی، ایک عجب احساس جو سارے کا سارا خواب ہے۔ واہ۔ ایک عجب احساس جو سارے کا سارا خواب ہے، آنکھ سے اشکوں کی صورت سارے منظر بہہ گئے۔ واہ واہ۔ آنکھ سے اشکوں کی صورت سارے منظر بہہ گئے، جو بچا دامن میں اس کے وہ تمہارا خواب ہے۔ کیا کہنا۔ جو بچا دامن میں اس کے وہ تمہارا خواب ہے، یوں ہی تو پھیلی نہیں ہے زندگی کے بن میں آگ۔ واہ۔ یوں ہی تو پھیلی نہیں ہے زندگی کے بن میں آگ، جس نے دہکایا نفس کو وہ شرارہ خواب ہے۔ واہ واہ۔ اور کشتی ہجراں کا رخ اب کون سی جانب کروں۔ واہ۔ کشتی ہجراں کا رخ اب کون سی جانب کروں، ایک ستارہ تیرا وعدہ ایک ستارہ خواب ہے۔ کیا کہنا۔ کشتی ہجراں کا رخ اب کون سی جانب کروں، سبحان اللہ، ایک ستارہ تیرا وعدہ ایک ستارہ خواب ہے، کھول آنکھیں مجھ کو آئے دل کے ہاتف کی صدا۔ واہ۔ کھول آنکھیں مجھ کو آئے دل کے ہاتف کی صدا، جو مسلسل کہہ رہا ہے ہر نظارہ خواب ہے۔ واہ۔ اور رب عرفان سحر یہ کس بشارت کے لیے، رب عرفان سحر یہ کس بشارت کے لیے، ایک تیقن کی طرح دل میں اتارا خواب ہے۔ نیند ہے گہرا سمندر تو کنارہ خواب ہے، اے غریق بحر شب تیرا سہارا خواب ہے۔ ایک اور غزل پیش کرتا ہوں کہ کھلتے رنگ اٹھائے اس کی یادوں کو تصویر کیا۔ واہ۔ کھلتے رنگ اٹھائے اس کی یادوں کو تصویر کیا، ایک گلابی پھول سے اس کی باتوں کو تصویر کیا۔ کھلتے رنگ اٹھائے اس کی یادوں کو تصویر کیا، ایک گلابی پھول سے اس کی باتوں کو تصویر کیا، اور شعر کے اس کے رخ کا تل اور دیپ بنایا خالی کاغذ پر۔ اس کے رخ کا تل اور دیپ بنایا خالی کاغذ پر،
جب بھی اس کا رستہ تکتی راتوں کو تصویر کیا. اور ایک کاغذ کی کشتی چھوڑ کے میں نے چلتے پانی میں. کیا کہنا. ایک کاغذ کی کشتی چھوڑ کے میں نے چلتے پانی میں بحرے شب میں ڈوبنے والے وادوں کو تصویر کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک کاغذ کی کشتی چھوڑ کے میں نے چلتے پانی میں بحرے شب میں ڈوبنے والے وادوں کو تصویر کیا. اور ندیا ایک گزاری میں نے صحراؤں کے سینے سے. ندیا ایک گزاری میں نے صحراؤں کے سینے سے میں نے جب بھی ان آنکھوں کے اشکوں کو تصویر کیا. ندیا ایک گزاری میں نے صحراؤں کے سینے سے میں نے جب بھی ان آنکھوں کے اشکوں کو تصویر کیا. اور آخری شعر ہے کہ مہندی کی خالی تھالی ٹکڑے کانچ کی چوڑی کے. مہندی کی خالی تھالی ٹکڑے کانچ کی چوڑی کے یوں بھی ایک فنکار نے خالی باہوں کو تصویر کیا. مہندی کی خالی تھالی ٹکڑے کانچ کی چوڑی کے یوں بھی ایک فنکار نے خالی باہوں کو تصویر کیا. کھلتے رنگ اٹھائے اس کی یادوں کو تصویر کیا. ایک گلابی پھول سے اس کی باتوں کو تصویر کیا. ممنون احسان ہیں عالمی اخبار کی طرف سے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں مقیم نوجوان شاعر سجاد حیدر کے کہ انہوں نے اپنی پسند سے اپنی انتخاب کردہ 2 غزلیں ہمارے قارئین ناظرین کے لیے پیش کی.